أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله رب العالمين. Praise be to Allah, Lord of the worlds. الرحمن الرحيم. The Beneficent, the Merciful. مالك يوم الدين. Owner of the Day of Judgment. إياك نعبد وإياك نستعين. Thee alone we worship, Thee alone we ask for help. اهدنا الصراط المستقيم. Show us the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The path of those whom Thou hast favored, not the path of those who earn Thine anger, nor of those who go astray. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وبه نستعين وهو خیر معین. گفتگو ہماری کل یہاں تک پہنچی تھی کہ افراد کی 3 قسمیں بنتی ہیں. بعض وہ افراد کے جنہوں نے شیطانی خیالات کو اپنے ذہن میں آنے کے لیے راستے کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے اور ان کے قلب کے اندر اطمینان کی کیفیت ہے، سکون کی کیفیت ہے. ایسے افراد قلب سلیم کے مالک بن گئے ہیں اور نفس مطمئنہ ان کو حاصل ہے. اس کے بالکل برعکس وہ افراد ہیں کہ جو ہمیشہ حالت اسراف میں رہتے ہیں اور جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے، کوئی گمراہ کرنے والی بات آتی ہے، تو وہ جو ہیں فوراً ہی اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں اور وہ گناہوں کے لیے آمادہ ہوتے ہیں. یہ بالکل آخری درجے کے لوگ ہیں. اور درمیان میں وہ افراد ہیں کہ جو کبھی شیطان کے بہکاؤ میں آ جاتے ہیں اور گناہ کا ارتکاب کر دیتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ شیطانی خیالات کو اپنے سے دور کر کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. تو پہلی قسم جو قلب سلیم کے مالک ہیں، یہ قسم تو خاص ہیں ائمہ علیہ السلام کے لیے، انبیاء علیہ السلام کے لیے، اور خاص ان مومنین کے لیے کہ جو انبیاء اور ائمہ سے قریب تھے، کہ جن کی تعداد بہت ہی تھوڑی ہے. دوسری قسم کے جو بالکل ہی شیطان کے وسوسے میں آ چکے ہیں اور شیطان کی ہر بات پہ لبیک کہنے کے لیے آمادہ ہیں. یہ اگر عقائد کی بات میں شیطان کے پورے تابع ہو چکے ہیں تو یہ سارے کافرین ہیں اور منافقین ہیں. اور اگر عقائد کی حد تک تو شیطان کی باتوں میں نہیں آئے ہیں، بلکہ جو ہے وہ اعمال کے اعتبار سے گمراہ ہو گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ مومنین بھی شامل ہوں.
تیسری قسم کے جو کبھی شیطان کی بات میں آ جاتے ہیں، کبھی شیطان کو دور کر دیتے اپنے آپ سے، یہ جو ہے مومنین کے اندر پائے جاتے ہیں کہ بعض جو ہے وہ کبھی اچھے نظر آتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ برے نظر آتے ہیں۔ تو یہ بات تو جو ہے گزشتہ بحث سے اس کا تعلق تھا۔ اب آج کی جو گفتگو ہے اس میں بتا رہے کہ ذہن میں آنے والے خیالات کب تک جو ہے ان خیالات کا مواخذہ نہیں ہوتا، اس کے عوض جو ہے وہ عذاب یا سزا نہیں ملے گی۔ تو یہ بات پہلے آئی تھی کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کے ذہن میں بعض مرحلے گزرے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے، خیال آنے کے بعد اس کام کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، رغبت پیدا ہونے کے بعد انسان اس کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرنے کے بعد پھر انسان چوتھے مرحلے پہ جا کے وہ عمل انجام دیتا ہے۔ تو مسلم کے پہلے دو مرحلے جو ہیں، خیال کا آنا اور رغبت کا پیدا ہونا، یہ دو مرحلے جو ہے وہ قابل معافی ہے کہ یہاں تک جو ہے انسان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ دونوں غیر اختیاری فیض ہے، انسان کے ذہن میں خیالات آتے رہتے ہیں اور رغبت بھی پیدا ہو سکتی ہے، مگر اس کے بعد انسان مصمم ارادہ کر لے کسی کام کے کرنے کا کہ فلاں گناہ کرنا ہے یا وہ گناہ کر گزرے، یہ دونوں صورتوں میں یہ قابل مواخذہ ہوگا۔ اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ نہیں کرتا ہے تو اب دیکھنا پڑے گا کہ گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد اس نے گناہ کیا کیوں نہیں۔ اگر اس نے گناہ کو ترک کیا خوف خدا کی وجہ سے تو یہاں پہ گناہ کو ترک کرنا اسے ثواب دلائے گا اور اس کے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ گناہ کا ارادہ کیا تھا، پھر خدا کا خوف پیدا ہوا، اس نے گناہ کو چھوڑ دیا، اس کے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اور اگر اس نے گناہ کا ارادہ کیا اور اس کے بعد گناہ کیا نہیں، وہ کیوں نہیں کیا؟ خدا کا خوف پیدا نہیں ہوا تھا، وہ ڈر گیا کہ معاشرے میں پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، لوگ جان لیں گے تو کیا ہوگا، لوگوں سے شرم آئی، اس وجہ سے اس نے گناہ چھوڑ دیا۔ کہتے ایسے شخص کے لیے بھی ایک برائی رکھی جائے گی، اس لیے اس نے ارادہ تو کیا تھا، ٹھیک ہے اس نے انجام نہیں دیا۔ اگر خدا کے خوف سے ترک کیا ہوتا تو نیکی رکھی جاتی، تو خدا کے خوف سے ترک نہیں کیا، اس نے ارادہ کرنے کے بعد غیر خدا کے خوف سے اس نے چھوڑا ہے گناہ، کہتے یہاں بھی اس کے لیے ایک برائی رکھی جائے گی۔ اور اگر وہ چوتھے مرحلے تک پہنچ گیا کہ عمل کو انجام بھی دے رہا ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ وہ عمل اچھا والا ہے یا برا والا ہے۔ اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نے اچھا عمل انجام دیا ہے تو اسے نہ فقط نیکی ملے گی بلکہ 10 گنا نیکی ملے گی اس کے عمل کی۔ اور اگر اس نے برا عمل کیا ہے تو برا عمل کرنے کے بعد اس کا گناہ ایک ہی لکھا جائے گا، ایک برائی کے عوض ایک گناہ لکھا جائے گا۔ تو یہ چاروں مرحلے، پہلا مرحلہ ذہن میں خیال کا آنا، دوسرا مرحلہ رغبت پیدا ہونا، تیسرا مرحلہ ارادہ کرنا اور چوتھا مرحلہ انجام دینا۔ پہلے دو مرحلے معافی ہیں خیال آنے اور رغبت میں، تیسرے مرحلے سے پکڑ شروع ہوتی ہے ارادہ کرنے سے، اور چوتھا مرحلہ انجام دینا، ان دونوں میں پکڑ ہوتی ہے۔ ارادے میں کیا ہے کہ اگر اچھائی کا ارادہ کیا ہے تو نیکی ملے گی چاہے نہ کرے، وہ برائی کا ارادہ کیا ہے اور برائی کو چھوڑ دیا اس نے تو خوف خدا سے چھوڑا ہے تو پھر بھی نیکی ملے گی، اور غیر خدا کے خوف سے چھوڑا ہے تو برائی رکھی جائے گی اس کی، اور انجام اگر دیتا ہے تو ایک برائی کے عوض ایک جو ہے وہ عذاب رکھا جائے گا، ایک برائی رکھی جائے گی، اور ایک نیکی انجام دیے تو اس کے لیے 10 گنا اجر رکھا جائے گا۔ جی ہاں، اصل میں ڈائریکٹ جو ہے لوگوں کا خوف نہیں ہوتا ہے، وہ اگر یہ خلاف مروت کام کو چھوڑتا ہے ایک عالم تو اصل میں تو حکم خدا کی تابعداری کے لیے کر رہا ہے کہ بالفرض جو ہے حکم خدا اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایسے کام نہ کرے کہ جو مروت کے خلاف ہو، تو اس وجہ سے وہ چھوڑ رہا ہے۔ تو اگرچہ لوگوں کے لیے چھوڑ رہا ہے مگر اطاعت اس کی خدا کے حکم کی ہے تو پھر وہ نیکی شمار ہوگی۔ جی
ہاں مگر اس کا جو ہے وہ کیٹیگری میں فرق ہوگا، عذاب میں فرق ہوگا۔ ممکن ہے کہ اس نے ارادہ کیا گناہ کا اور غیر خدا کے خوف سے چھوڑ دیا تو اس کو 1 کوڑا لگے ایک گناہ ارادہ کرنے پہ، اور اس کو ممکن ہے 10 کوڑے لگے، تو وہ فرق ہوگا سزا کے اعتبار سے۔ جی کیا نشاندہی؟ جی جی سزا دونوں کو ہوگی، اس نے ارادہ کر کے چھوڑ دیا میں خدا کے خوف سے نہیں چھوڑا، اس کو بھی سزا ملے گی، اور اس نے ارادہ کر کے وہ کام بھی کیا اس کو بھی سزا ملے گی۔ فرق ہے کہ دونوں کی سزا میں فرق ہوگا۔ اب جو مصنف نے بات خیال سے لے کے عمل تک کی ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے چند احادیث کو بھی وہ پیش کریں گے کہ جہاں پہ احادیث کا ظہور بتا رہا ہے کہ خیالات کی حد تک کوئی سزا نہیں ہوگی۔ جی صحیح ہے، ارادہ کرنے کے بعد گناہ چھوڑا کیوں اس نے؟ اگر خوف خدا سے چھوڑا ہے تو نیکی لکھی جائے گی اس کی، مگر غیر خدا کے خوف سے چھوڑا ہے اس نے تو کہتے ارادہ کرنے کے بعد اس کو سزا لکھی جائے گی اس سے۔ البتہ یہ مرحوم نراقی کا نظریہ ہے، ممکن ہے کہ ہم اور آپ جن کی تقریر کرتے ہیں ان کا نظریہ کچھ اور ہو، تو ابھی چونکہ کتاب ان کی ہے تو ان کے نظریات کو جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس مقام پہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو اس کی جی جی مگر کیوں نہیں کیا اس نے؟ خوف خدا سے نہیں کیا یا لوگوں کے خوف سے نہیں کیا؟ لوگوں کے خوف سے اس نے چھوڑا، اس کا مطلب اس کا کرنے کا تو پورا ارادہ تھا، صرف لوگوں سے ڈر گیا، یعنی کوئی اس کو ایسی جگہ مل جاتی کہ جہاں لوگوں کا کوئی خوف نہ ہوتا تو گناہ کر گزرتا، تو یہاں پہ اس کی ارادے بھی پکڑ ہو رہی ہے، اور اس کی تائید کے لیے وہ احادیث بھی پیش کریں گے۔ جی 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 اور تو توبہ کا دروازہ پھر بھی باقی رہے گا۔ اب وہ ارادہ کرنے کے بعد چھوڑ رہا ہے، اس کا مطلب ارادہ بھی باقی ہے، تو اس نے توبہ کہاں کی؟ توبہ کا مطلب تو ہے کہ اس کا ارادے کا ٹوٹ جانا، وہ یہ مصمم ارادہ کرے کہ آئندہ ایسا کرنا ہی نہیں ہے تو توبہ ہوگی نا۔ ابھی تو ارادہ اس کا باقی ہے، فقط وہ چھوڑ کیوں رہا ہے؟ کہ لوگوں کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے، خدا کا خوف نہیں ہے، تو یہاں پہ توبہ ہی نہیں آئے گی نا۔ توبہ میں تو پہلی شرط ہے کہ انسان اپنے کیے ہوئے پشیمان ہو، اور پھر ساتھ میں آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، تو پھر توبہ والی گنجائش نکلے گی ساری، اگر وہ پشیمان ہے اپنے کرنے پہ تو۔ جی ارادہ جو ہے اس کی تائید کے لیے احادیث آگے آ رہی ہے، بعض چیزیں قلبی ہوتی ہیں، اس میں انسان کو افعال انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک غلط عقیدہ والا ہے، ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا ہے جو سزا مل رہی ہے اس کو جہنم کی؟ وہ تو اندرونی چیز ہے، فقط عقیدے کا غلط ہونا، خدا کو دو ماننا مثلا، یا رسول اللہ کو نہ ماننا۔ تو بعض کام ایسے ہے کہ انسان صرف اندر سے کرتا ہے، باہر کوئی کام نہیں ہوتا، مگر گناہ شمار ہو، جیسے حسد ہے، حسد کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے، اندر کی کیفیت ہے۔ بدگمانی کا تعلق کس سے ہے؟ اندر کی کیفیت سے ہے۔ تو شیطان کے غلبے میں جہاں غیر اختیاری ہے وہاں تک تو کوئی سزا نہیں ہے۔ خیالات کا آنا ہے غیر اختیاری ہے، رغبت پیدا ہو جانا اس کو بھی غیر اختیاری مانا ہے۔ وہ ارادہ کر رہا ہے تو ارادہ تو اختیار سے کرتا ہے نا انسان۔ خدا کو ایک ماننا ارادہ اختیار سے کیا، خدا کو نہ ماننا ارادہ اختیار سے کیا، تب ارادے کی کیفیت میں جب وہ آ گیا تو پھر تو سزا ہوگی اس کو۔ پہلے 2 مرحلے میں کوئی سزا نہیں ہو رہی اس کو، تو اس کے لیے مثالیں آ رہی ہے آگے۔ تو دیکھیے بار صفحہ نمبر 118 کے اوپر فصل، یہ اوپر کے پیراگراف کو چونکہ خلاصہ اس کا 2-3 دفعہ آ گیا ہے، اس کو ہم چھوڑ رہے کہ حدیث النفس سے لا مؤاخذہ علیہ ہیں، ذہن میں گزرنے والی باتوں کے اوپر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے۔ قد عرفت ان الوساوس باقسامها مشترکۃ فی احداث ظلمۃ و قدرۃ فی النفس، کہتے گزشتہ گفتگو میں یہ پتہ چل گیا کہ وساوس جتنے بھی ہوں، جتنے بھی شیطانی خیالات ہوں، ایک بات میں مشترک ہے کہ یہ ذہن میں تاریکی پیدا کرتے ہیں اور ذہن میں قدرت
پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ الا ان مجرد الخواطر ای حدیث نفس سے وما يتولد عنه بلا اختیار کالمیل والہیجان رغبت لا مؤاخذۃ علیہما، مگر یہ کہ فقط جو ذہن میں خیالات آتے ہیں، فقط ذہن میں جو باتیں گزرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ذہن میں ہیجان پیدا ہوتا ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے، دل چاہ رہا ہوتا ہے اس کام کے کرنے کا، کہتے اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ولا یکتب بہما معصیۃ، اور نہ ان دونوں کے بدلے میں کوئی گناہ لکھا جاتا ہے نام اعمال میں۔ وجہ کیا ہے کہ عدم دخول رحمہ تحت اختیار، اس لیے دونوں باتیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ انسان جتنا بھی کوشش کرے کہ خیالات کو روکے، وہ روک نہیں پاتا ہے۔ عام آدمی کی بات ہو رہی ہے، اگر کوئی تقویٰ و پرہیزگاری میں بہت آگے نکل چکا ہے تو وہ روک پاتا ہے، ورنہ عام طور پہ خیالات کو انسان نہیں روک پاتا۔ وَالنَّهْيُ عَنْهُمَا تَکْلِیفٌ بِمَا لَا یُطَاقُ، اور اگر اس کی تکلیف دی جائے، یعنی ذمہ داری ہو شریعت کے میں کہ خیالات کو نہ آنے دے، تو یہ تکلیف ما لا یطاق ہو جائے گی، یعنی ایسی تکلیف کہ جس کی انسان طاقت نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ قانون آپ پڑھ چکے یا پڑھیں گے کہ انسان کے اوپر پروردگار ایسی ذمہ داری نہیں ڈال سکتا کہ جس کی انسان طاقت نہیں رکھتا۔ شریعت میں یہ حکم کبھی نہیں آئے گا کہ انسان کے لیے اڑنا واجب ہے، انسان اڑ نہیں سکتا، تو شریعت میں کوئی بھی ایسی ذمہ داری نہیں آئے گی کہ جس کا انسان جس کے اوپر قادر نہ ہو۔ ایک آدمی جس کے پاؤں کٹے ہوئے ہوں، شریعت نہیں کہے گی کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اس کو کر ہی نہیں سکتا۔ تو جس پہ انسان قادر نہیں ہے اس کی تکلیف نہیں آتی ہے۔ تو اب انسان خیالات کو روکنے میں قادر نہیں ہے، تو خیالات کے اوپر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی کہے کہ اعتقاد کی منزل پہ تو مواخذہ ہوتا ہے، کہتے اعتقاد کی منزل میں وہ ارادے تک پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کوئی غلط عقیدہ اپنا لیتا ہے تو فقط خیال نہیں ہوتا ہے، خیال آنے کے بعد جب وہ غلط عقیدہ ارادے میں تبدیل ہوتا ہے تب مواخذہ کی منزل آتی ہے۔ فقط اعتقادات میں خیال آنا یہ اس سے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب وہ اعتقاد جازم کر لے، یعنی عقیدہ بنا رہے اپنا اور عزم ارادہ کر دے، تب جو مواخذہ ہوتا ہے۔ تو والاعتقاد و حکم القلب بانہ ینبغی ان یفعل ھذا فیؤاخذ بہ لکونہ اختیاریا، اعتقاد اور دل کا یہ حکم لگانا کہ ایسا کرنا چاہیے مجھے، یعنی جب ارادہ کر لے، عزم کر لے، کہتے اس کے اوپر مواخذہ ہوگا، اس لیے کہ یہ حالت اختیاری میں ہے۔ ارادہ کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے، چاہے تو ارادہ کرے، چاہے تو ارادہ نہ کرے۔ تو ارادہ کرنا اور ارادے کو روکنا یہ جو انسان کے اختیار میں ہے۔ وقدر ہم بالفعل والعزم علیہ، اس طرح سے انسان جو ہے کسی کام کو انجام دینے کا پکا ارادہ کر دے، عزم کر دے، کہتے اس پہ مواخذہ ہوگا۔ کہتے الا انہ ان یفعل مع الہم خوفا من اللہ وندم عنہ کتبت لہ حسنۃ، اگر انسان ارادہ کر دے کہ فنا گناہ کرنا ہے، انسان نے سوچا کہ فنا کی غیبت کروں میں، وہ غیبت کرنے کے ارادے سے آگے بھی بڑھا، پھر ذہن میں خیال آیا خدا کا، اور خوف خدا کی وجہ سے وہ رک گیا، اس نے اپنے ارادے کو توڑ دیا، کہتے ایسے شخص کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی کہ اس نے ارادہ کیا اور خوف خدا کی وجہ سے اپنے ارادے کو ترک کیا، یعنی اس ارادے پہ نادم بھی ہو تو۔ وَإِن لَمْ يَفْعَلْ مَانِعٍ مَنْعَهُ ذَلِكَ خَوْفِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، مگر کوئی اس غلط ارادے سے رک جائے، مگر خوف خدا نہیں تھا، ارادے سے کیا کہ فلاں کی غیبت کروں، پھر خیال ہے کہ اس کو پتہ چل گیا تو جھگڑا ہو جائے گا، وہ جھگڑے کے خوف سے رک گیا، خدا کو کوئی خوف نہیں تھا، وہ جھگڑے کے خوف سے رکا، کہتے یہاں پہ کوتبت علیہ سیئۃون، اس کے لیے ایک برائی لکھی جائے گی، اس لیے اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا اگرچہ اس نے انجام نہیں دیا۔ تو ان کے نظریے کے اعتبار سے ارادہ کرنے کے اوپر بھی اس کی برائی لکھی جائے گی، اگر اس نے اس ارادے پہ عمل نہیں کیا ہے غیر خدا کے خوف کی وجہ سے، خدا کے خوف کی وجہ سے اگر چھوڑ دیتا تو نیکی لکھی جاتی۔ اب جو انہوں نے 4 باتیں بیان کی ہیں اس کے لیے دلیل پیش کرے۔ پہلی بات کیا تھی کہ جو ذہن میں خیالات آتے ہیں اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، جو رغبت پیدا ہو جاتی ہے اس پہ بھی کوئی مواخذہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ارادے میں نہ بدلے۔ کہتے بعد دلیل اور لہٰذا تفسیر، کہتے یہ تفسیرات بیان کی، اس کے بعد دلیل۔ اما علی عدم المؤاخذۃ علی مجرد الخاطر
فقط خیال آنے پہ مواخذہ نہیں ہوگا. اس کے بعد کیا دلیل ہے؟ کہتے فما رویہ پھر کافی کہ الکافی کے اندر یہ والی روایت موجود ہے کہ انہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک آدمی جو ہے اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ فقال، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ہلک تو، کہ اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول تو دلوں کے حالوں کو بھی جانتے ہیں. اب اللہ کے رسول نے اس جملے جو اس نے کہا ہلک تو میں ہلاک ہو گیا، اب اس کے ذہن میں جو باتیں آئی تھی وہ اللہ کے رسول سے بتا رہے. فقال لہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ حل اتاک الخبیث، تمہارے پاس شیطان آیا ہوگا. فقال لک، پھر اس نے تجھ سے آ کے پوچھا ہوگا کہ من خلقک، تجھے کس نے خلق کیا. فقلت اللہ تعالی، تو تم نے کہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا. فقال لک، تو پھر شیطان نے تجھ سے یہ پوچھا ہوگا کہ اللہ من خلقہ، کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. یہ تیرے ذہن میں سوال ڈالا ہوگا اس نے. تو فقال لہ، تو وہ شخص کہنے لگا اللہ کے رسول سے کہ ای والذی بعثک بالحق لکان کذا، کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہوا تو ایسا ہی تھا. تو اب اس کے اس ذہن میں گزرنے والی بات کے حوالے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک واللہ محض ایمان، یہ تو خالص ایمان کی علامت ہے. اس سے کہ شیطان بہکانے آتا ہے کس کو؟ کہ جس کا ایمان خالص ہوتا ہے، جس کا ایمان پہلے ہی بگڑا ہوا ہے، اس کو کیوں بگاڑنے کے لیے آئے گا. کہتے یہ تیرے خالص ایمان کی علامت ہے کہ شیطان آ کے جو ہے تیرے ذہن میں یہ الٹے سیدھے خیال لا رہا ہے. ومثلہما رویہ، اسی کی طرح کی ایک اور روایت بھی ہے کہ ان رجلا اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال، کہ ایک آدمی جو ہے اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ نافقت، کہ اللہ کے رسول میں تو منافق ہو گیا. فقال واللہ ما نافقت، تو اللہ کے رسول نے فرمایا قسم خدا تو منافق نہیں ہوا ہے. ولو نافقت ما آتیتنی تعلمنی، اگر تو منافق ہوا ہوتا تو میرے پاس آتا کیوں سیکھنے کے لیے. جیسے کہ منافق تو پھر علم حاصل نہیں کرتا ہے. مر رضی راباکا، کہ وہ کہ جس نے تیرے ذہن میں شبہ ڈالا ہے، اظن ان العدو حاضر آتا کا، میرا خیال ہے کہ تیرا جو خدا ہوا دشمن ہے شیطان وہ تیرے پاس آیا ہوگا. فقالا، اور اس نے تجھے کہا ہوگا کہ من خلقکا، کہ تجھے کس نے پیدا کیا. تو فقلتا، تو تم نے کہا ہوگا اللہ تعالی خلقنی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا. فقال لکا، تو پھر اس نے تجھ سے سوال کیا ہوگا کہ من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو فقالا، تو وہ شخص کہنے لگا کہ ای والذی بعثک بالحق لکان کذا، کہ اس ذات کی قسم کہ جس پروردگار نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے ہوا ایسا ہی تھا. فقالا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان الشیطان اتاکم من قبل الاعمال فلم یقو علیکم فاتاکم من هذا الوجہ لکی یستذلکم، کہ شیطان پہلے جو ہے تمہیں اعمال میں بہکانے کے لیے آیا ہوگا، مگر جب دیکھا ہوگا کہ تو عمل میں تو نہیں بہکتا ہے تو پھر جو ہے وہ یہ خیال ہے کہ تیرے پاس آیا ہوگا تاکہ تجھے جو ہے متزلزل کرے، تجھے جو ہے اپنے راستے سے ہٹائے. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْيَذْكُرْ احدکم اللہ وحدہ، کہ جب تم میں سے کسی کے پاس بھی ایسی صورت پیدا ہو تو اللہ وحدہ لا شریک کو یاد کر لیا کرے. کہ تم لوگ جیسے ہی اللہ وحدہ لا شریک کو یاد کرو گے وہ شیطان جو ہے وہیں سے فرار اختیار کرے گا. وقریب منہ ما رویہ ان رجلا کتب الی ابی جعفر علیہ الصلوۃ والسلام، سروات پڑھے. اسی سے ملتی جلتی ایک روایت مکتوبہ ہے کہ جس میں ایک شخص نے جو ہے پانچویں امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک خط لکھا، یشکو الیہ ذممن یخطر علی بالہ، اور اس نے شکوہ کیا مولا سے کہ میرے ذہن میں خیالات گزرتے رہتے جو مجھے پریشان کرتے ہیں. فاجابہ فی بعض کلامہ، تو امام علیہ السلام نے اس کو جو جوابات دیے، جو گفتگو بیان کی، اس میں سے بعض حصہ یہ والا تھا کہ ان اللہ ان شاء ثبتک فلا
یج فرا یج الود ابلیس علیہ کا طریقہ کہ اگر پروردگار عالم نے چاہا تو تمہیں ثابت قدم رکھے گا اور ابلیس کو کوئی راستہ پیدا نہیں کرنے دے گا تمہیں گمراہ کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ بھی امام علیہ السلام نے جو جواب دیا اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی سرزنش وغیرہ نہیں کہ خیالوں کے آنے کے اوپر، یعنی خیالات آتے رہتے ہیں، اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث اور کہ قد شکا قوم الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلوات پڑھیں، کہ ایک گروہ نے اللہ کے رسول سے شکوہ کیا کہ رممن یعرض لهم ان تهوی بهم الریح ویقظؤ احب الیہم من ان یتکلموا به، کہ اللہ کے رسول نے شکوہ کیا ان خیالات کے بارے میں کہ جو ذہن میں طرح طرح کے آتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ مشوش ہو جاتے ہیں کہ وہ خیالات ایسے ہوتے کہ جو قابل کلام بھی نہیں پاتے کہ اس کو کیسے بیان کریں، مگر الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتجدون ذالک، کہ کیا تمہیں ایسے خیالات آتے ہیں؟ تو قالوا نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ لگاتار آتے رہتے ہیں۔ تو قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو جواب دیا کہ والذی نفسی بیدہ ان ذالک لصریح الایمان، کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ خیال کا آنا یہ تو جو ہے وہ خالص ایمان کی علامت ہے۔ اس سے کہ شیطان بہکانے آ رہا ہے، اور بہکانے آ رہا ہے اس کا مطلب کہ ایمان خالص ہے، تبھی تو وہ چاہ رہا ہے کہ اس ایمان میں جو ہے بگاڑ پیدا کرے۔ فَإِذَا وَجَدْتُمُوهُ فَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ تب یہ وسواس کو ہٹانے کا طریقہ سکھایا اللہ کے رسول نے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی ایسے خیالات آئے ذہن میں تو تم یہ پڑھ دیا کرو کہ آمنا باللہ ورسولہ، کہ میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پر اور اس کے رسول پر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی قدرت اور کوئی طاقت نہیں ہے سوائے قوت پروردگار اعظم کی۔ وسوائل صادق علیہ السلام انی وسوستے، کہ چھٹے امام اسلام سے سوال کیا گیا وسوسہ کے بارے میں کہ ذہن میں مختلف خیالات آتے ہیں طرح طرح کے، وہ ان کثرت، کہ اگرچہ یہ وسوسہ کثرت سے ہو تو کرے کیا، اس کا علاج کیا ہے؟ تو فقالا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا شیء فیہ، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تقول لا الہ الا اللہ، تم یہ کہہ دیا کرو لا الہ الا اللہ، جب بھی ایسے کوئی خیالات آئے تو پریشان نہ ہو، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیا کرو۔ وعن جمیل بن دراج قالا، راوی کا نام ہے جمیل بن دراج، وہ کہتے ہیں کہ قلت للصادق علیہ السلام، میں نے چھٹی امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ انہ یقع فی قلبی امر عظیم، کہ میرے ذہن میں عجیب عجیب باتیں آتی ہیں، عجیب معاملات آتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کروں؟ فقال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قل لا الہ الا اللہ، کہ جب بھی ایسے خیالات آئے تو لا الہ الا اللہ جو ہے وہ کہہ دیا کر۔ قال جمیل، پھر جمیل یہ راوی ہے، وہ آگے کہتے ہیں کہ فَكُلُّ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِي قُلْتُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَذْهَبُ عَنِّي، تو بڑا اس کے بعد جب بھی میرے ذہن میں کوئی الٹے سیدھے خیالات آتے تھے تو میں لا الہ الا اللہ پڑھ دیتا تھا تو وہ خیالات چلے جاتے تھے۔ تو یہ وہ حدیثیں تھیں کہ جن کی دلالت اس بات پر تھی، دلالت ظاہری، کہ ذہن میں آنے والے خیالات جو فقط خیال کی صورت میں ہو اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ جی نہیں، ہو سکتا ہے ان کا ہو سکتا ہے وہ، جی جی، اثر دری اختیار پر ہے، کیا غیر اختیاری چیز کے اوپر مواخذہ نہیں ہوتا ہے، مگر اختیار میں ہے تو ہو سکتا ہے مواخذہ ہو اس کا۔ تو ہو سکتا ہے انسان روحانی اعتبار سے کبھی اس مقام پہ پہنچ جائے کہ اپنے آپ کو ان خیالات سے روک سکتا ہو، اور پھر نہ روکے تو ہو سکتا ہے مواخذہ ہو۔ جی کوئی بھی عمل خیال اور ارادے کے بغیر متوجہ نہیں ہو سکتا، لیکن
ویسے تو یہ ویسے تو یہ جمائی جو آتی ہے اس کا تعلق جسم سے ہے اور جسم کی سستی سے ہے، مگر اس میں بھی جو چیز ہوتی ہے وہ اندر پورا پروسیس گزرتا ہے، اس کے تحت ہوتی ہے۔ انسان میں سر کھجاتا ہے تو یہ ہاتھ ڈائریکٹ سر پہ نہیں پہنچا، جیسے خارش ہوئی، خارش کا میسج دماغ تک گیا، دماغ نے ہاتھ کو آرڈر کیا، پھر ہاتھ جا کے وہ سر پہ لگا، تو پورا پروسیس تو ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ جمائی میں بھی پورا پروسیس ہوا ہوتا ہے، مگر وہ بدن کی سستی کا پروسیس ہے کہ جو نہیں اس میں پرابلم نہیں ہوگا۔ برے خیالات کا آنا جو ہے وہ بنیاد بن جائے گا کہ آگے جا کے انسان جو ہے وہ اس چیز کی طرف چلا جائے۔ آگے تفصیل سے بحث آئے گی، اب یہ محض نہیں کہ خیالات جو آتے ہیں نا انسان میں، وہ بھی ان چیزوں کی بنیاد پہ آتے ہیں جو اس نے دیکھی ہوتی ہے، سنی ہوئی ہوتی ہے، چکھی ہوتی ہے۔ تو اب وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس نے جو دیکھی ہے وہ چیز، اگر وہ غلط والی چیز دیکھی ہے تو اس کی بنیاد پہ وہ خیالات آ رہے ہوتے، تو وہ جو دیکھنا تھا وہ تو اس کے اختیار میں تھا، اگر اس نے چیز نہ دیکھی ہوتی تو خیالات بھی نہ آتے۔ تو انسان اگر ایسی چیزوں کو دیکھے کہ جو اچھی ہو تو خیالات ہمیشہ اچھے آئیں گے، ایسی چیز کو سنے گا جو اچھی ہے تو خیالات جو ہے اچھے آئیں گے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو گانے سننے کے عادی ہیں وہ چلتے پھرتے بھی اس کے منہ پہ وہی چل رہا ہوتا ہے، وہ جو نوحے سننے کے عادی ہیں، قصیدے سننے کے عادی ہے، وہ چلتے پھرتے اس کے منہ میں وہی الفاظ چل رہے ہوتے، وہ بے خیالی میں چل رہے ہوتے، مگر وہ بے خیالی بنی کسی خیالی چیز کی بنیاد پہ۔ اب یہ آگے کے چیزوں کے اوپر جو دلیل ہے وہ آج نہیں آ سکے گی، انشاءاللہ اگلے 10 میں دیکھیں گے۔ ذکر جو کر رہا ہے بے اختیاری کر رہا ہے، مگر وہ دل سے کر رہا ہے، دل مشغول ہے، اس کا تو فائدہ ہوگا۔ جی جی اجر ملے گا انشاءاللہ۔ جی رغبت، نیت و ارادہ ایک ہی چیز ہے تقریباً، نیت و ارادہ ساتھ میں ہوتے ہیں، یعنی خیال پھر رغبت پھر ارادہ و نیت پھر عمل، دونوں کے ساتھ ہی ہے، ارادہ و نیت تقریباً ایک ہی معنی میں ہوئے۔ جی اچھا، اور وہ شاید سمجھانے میں ایسا ہو گیا ہوگا، باقی ہے کہ ہاں ارادہ و نیت تقریباً ہاں ہو سکتا ہے یہ الرحمن الرحیم سروات پڑھے وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو ہماری اس حوالے سے چل رہی تھی کہ انسان جب کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اس عمل کے انجام دینے سے پہلے ذہن میں بعض باتیں گزری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے انسان کے ذہن میں خیال آیا ہوتا ہے، بعد میں وہ خیال رغبت میں بدلتا ہے، رغبت کے بعد انسان ارادہ کرتا ہے، وہ ارادے کے بعد انسان جو ہے وہ فعل کو انجام دیتا ہے۔ تو یہ 4 مرحلے ہیں، خیال کا آنا، رغبت کا پیدا ہونا، ارادے کا کرنا اور پھر عمل کا انجام دینا۔ اس میں پہلے جو 2 مرحلے ہیں، خیال کے آنا اور رغبت کا پیدا ہونا، یہ 2 چیزیں مصنف نے غیر اختیاری قرار دی ہیں، اور جب غیر اختیاری چیزیں ہیں تو اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو اگر انسان کے ذہن میں گناہ کرنے کا خیال آ جائے یا گناہ کی طرف رغبت پیدا ہو جائے تو یہاں تک تو جو ہے، یعنی جب تک یہ غیر اختیاری فعل رہتے ہیں تب تک مواخذہ نہیں ہوگا، مگر انسان ارادہ کرے یا اسے انجام دے، دونوں صورتوں میں یہ قابل مواخذہ ہوگا۔ ارادہ کرنے کے بعد اگر وہ اپنے ارادے سے ہٹ جاتا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ ارادے سے ہٹا کس وجہ سے ہے۔ اگر خوف خدا کی وجہ سے ارادے سے ہٹا ہے تو پھر نہ فقط ہے کہ اس کا مواخذہ نہیں ہوگا بلکہ اس کو جو ہے ثواب بھی ملے گا کہ خوف خدا کی وجہ سے اس نے گناہ کے ارادے کو ترک کیا ہے۔
اور اگر وہ خوف خدا کی وجہ سے نہیں ہٹا بلکہ غیر خدا کے خوف کی وجہ سے کسی اور چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے گناہ کو ترک کیا، تو یہاں مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ اس کو یہاں پہ اس کے لیے برائی رکھی جائے گی، بدی رکھی جائے گی، اس کے لیے گناہ رکھا جائے گا، باوجود اس کے کہ اس نے صرف ارادہ کیا، عمل انجام نہیں دیا ہے، پھر بھی جو ہے اس کے حق میں گناہ رکھا جائے گا۔ اور اگر اس نے عمل انجام دے دیا ہے پھر تو واضح بالکل کہ گناہ کا کام کیا ہے تو اس کے لیے گناہ رکھا جائے گا۔ اب مصنف دلیل دے رہے تھے اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ غیر اختیاری افعال کے اوپر مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی ذہن میں آنے والے خیالات کے اوپر مواخذہ نہیں ہوگا، مگر مصنف بتا دے کہ ابتدائی اسلام میں ذہن میں جو باتیں آتی تھی اس کے اوپر بھی مواخذے کا حکم تھا۔ یہ وہ بات ہے، یہ حکم 1 سال کے بعد دوسری آیت نے آ کے اس حکم کو ختم کر دیا، ابتدائی اسلام میں یہ والا حکم بھی موجود تھا۔ تو اس بات کے لیے 2 حدیثیں پیش کریں گے، اس کے بعد اس حوالے سے حدیث پیش کی جائے گی کہ انسان ارادہ کرے اور پھر اس کام کو انجام نہ دے تو خوف خدا کی وجہ سے ترک کرتا ہے تو نیکی ملے گی، غیر خدا کے خوف کی وجہ سے ترک کرتا ہے تو گناہ رکھا جائے گا۔ اس کے جو احادیث اور آیات ہیں اس کا بیان ہوگا۔ دیکھیے یہ بات صفحہ نمبر 119 میں، مما یدل علی عدم المؤاخذۃ علیہ وعلی المیل والہیجان رغبۃ اذا لم یکونا داخلین تحت الاختیار ما روی انہ لما نظر قولہ تعالی، ان دلیلوں میں سے کہ جو دلالت کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ مؤاخذہ نہیں ہوگا اور سزا نہیں ملے گی ان کاموں کے اوپر کہ جو اختیار کے دائرے سے باہر ہیں، بے اختیاری طور پہ ذہن میں خیال آ گیا، اس کے اوپر مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر جو دلالت کر رہی ہے وہ والی روایت ہے کہ جو قرآن اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے سلسلے میں حدیث آئی ہے، مگر پہلے وہ آیت کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 ہے کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر تم جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں اس کو ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو، پروردگار جو ہے اس کا محاسبہ کرے گا، اس کا تم سے حساب کتاب دے گا کہ جو تم نے اپنے دلوں کے اندر سوچا ہے، چاہے بعد میں اس کو ظاہر کرو یا نہ کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جاء ناس من الصحابۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اصحاب میں سے کچھ لوگ آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں، وقالوا، اور کہنے لگے، کلفنا ما لا نطیق، ہم پہ تو وہ ذمہ داری ڈال دی گئی کہ جس کی ہم قوت نہیں رکھتے ہیں، ہم تو اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، کہ ان احدنا لیحدث نفسہ بما لا یجب ان یثبت فی قلبہ ثم یحاسب بذلک، کہ ہم میں سے کسی کے دل میں کوئی ایسی بات آئی کہ بعد میں اس آدمی نے اس بات کے اوپر عمل نہیں کیا تب بھی اس کا محاسبہ کیا جائے گا، فقط ذہن میں خیال آیا تھا، گناہ تو انجام نہیں دیا تھا، پھر بھی اس کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اس آیت کا ظہور تو یہی بتا رہا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلکم تقولون کما قال بنو اسرائیل، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شاید تم لوگ وہی باتیں کہہ رہے ہو جو بنی اسرائیل والے کہتے تھے کہ سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، نافرمانی کی، ہم نے حکم خدا کو سن بھی دیا اور نہیں مانتے ہیں۔ قولوا، اللہ کے رسول فرماتے تم لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا ہے اور ہم اطاعت کے لیے آمادہ ہیں، جیسا حکم پروردگار ہے ویسا کریں گے۔ فقالوا، تو پھر اصحاب نے کہا کہ سمعنا واطعنا، کیا ٹھیک ہے یہ حکم خدا کو ہم نے سنا، ہم اطاعت کے لیے آمادہ ہیں۔ فانزل اللہ الفرج بعد سنۃ بقولہ تعالیٰ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرج یعنی آسانی فراہم کی 1 سال کے بعد، 1 سال تک یہی حکم چلتا رہا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ پروردگار کسی شخص کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا ہے۔ تب غیر اختیاری افعال سے بچنا
غیر اختیاری خیالات سے بچنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تو پروردگار عالم نے اس کی ذمہ داری ہٹا دی کہ اب جو خود بخود جی محاسبہ ہوگا، وہ 1 سال کے اس میں ہوگا۔ اگر یہ 1 سال کے بعد جو ہے حکم منسوخ ہوا ہے تو اس 1 سال کے درمیان جتنے بھی خیالات ہوں گے اس کا محاسبہ ہوگا۔ ہاں تو 1 سال تک ڈالا تھا پروردگار عالم نے، اس کے بعد جو ہے وہ اس بوجھ کو ہٹا دیا۔ تو پروردگار عالم مولا ہیں، وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، وہ جو چاہے وہ حکم دے سکتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ تم اپنے خیالوں کو بھی روکو کہ اس میں اس قسم کے خیال بھی نہ آئے، تو وہ مولا ہے، وہ حکم دے سکتا ہے، مگر اس کے بعد پھر یہ حکم جو ہے وہ تبدیل ہوگا۔ جی ہاں، مگر یہ خیالات کو روکنا، اس کو بالکل ہم ناممکنات میں سے نہیں کہیں گے۔ ایسا بوجھ انسان پہ نہیں ڈالا جا سکتا جو اس کے بس میں بالکل ناممکن ہے، اسے اڑنا، ایسا اڑ نہیں سکتا ہے۔ مگر خیالات کو روکنا انسان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے، مگر ناممکن نہیں ہے۔ یہ کہ انسان کو اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی، کوشش کرنی پڑتی، وہ روکنا سے روک سکتا ہے اپنے آپ کو برے خیالات سے۔ تو برے خیالات کو اگر روکنا واجب ہو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایسی ذمہ داری آئی جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ بس میں تو ہے، مشکل ہوتی ہے۔ وہ جو اڑنے کا حکم ہے وہ تو بالکل ناممکن ہے۔ تو یہاں پہ آ کے وہ تکلیف بھی ہٹائی کہ جو انسان کے لیے بے اختیاری ایک دم سے خیال آ گیا، خیال آ کے چلا گیا۔ تو پہلے یہ تھا کہ اس کے اوپر پکڑ تھی، اب اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ بے اختیاری خیال، اختیاری والا تو خود بخود ہی آ گئے، بے اختیاری جو خیال آ گئے ایک دم سے۔ وما روی عن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فی قول سبحانہ، اسی طرح کی روایت جو ہے مولا کائنات علیہ السلام سے بھی منسوب ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فی قول سبحانہ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، جس آیت کا بیان اوپر بھی آیا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ جو تمہاری باتیں تمہارے دلوں میں گزرتی ہیں اس کو تم ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو، اللہ جو تمہارا محاسبہ کرے گا اس کے اوپر۔ اس آیت کے ذیل میں مولا کائنات علیہ السلام کی یہ روایت کہ ان هذه آیت عرضت علی الانبیاء والامم السابقۃ فابوا ان یقبلوها من ثقلها، کہ یہ آیت جو ہیں پروردگار عالم نے انبیاء ما سبق اور سابقہ امتوں کے سامنے پیش کی اور کہا کہ اس کا بوجھ اٹھاؤ، تو سابقہ امتوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا کہ ہم اتنی قوت نہیں رکھتے ہیں کہ اس آیت کے حکم کے مطابق عمل کر سکے۔ وقبلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعرضها علی امته فقبلوها، تو اللہ کے رسول نے جو ہے اس حکم کو قبول کیا اور اپنی امت کے سامنے پیش کیا، تو امت نے بھی اس حکم کو قبول کیا۔ تو اول تو یہ حکم تھا، فلما رأى اللہ عز وجل منہم القبول علی انہم لا یطیقونها، تو جب پروردگار عالم نے دیکھا کہ یہ بندے میرے اتنے اطاعت گزار ہیں کہ میرے اس حکم کو بھی قبول کر لیا کہ جس کی وہ قوت نہیں رکھتے ہیں، تو قالا، تو پھر پروردگار عالم نے فرمایا کہ اما اذا قبلت آیت بتشدیدها وعظم ما فیہا، کہ جب تم نے اس آیت کو قبول کر لیا باوجود اس کے کہ یہ انتہائی سخت ہیں اور اس میں انتہائی بوجھ ہیں، وقد ارستها علی الامم السابقۃ وقد ارستها علی الامم السابقۃ فابوا، جبکہ میں نے یہ آیت جو ہے سابق امتوں کے سامنے پیش کی تھی، انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ان یقبلوها، کہ اس کو قبول کرے، وقبلتها امتوں کا، جبکہ تمہاری امت نے اس کو قبول کیا ہے، تو فحق علی ان ارفعها عن امتک، تو اب حق ہے مجھ پر کہ میں تمہاری امت سے اس بوجھ کو ہٹا لوں۔ وقال عز وجل لا یکلف اللہ نفسا
الا وسعها۔ پھر یہ والی آیت نازل ہوئی کہ پھر اللہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اللہ جو ہے کسی نفس پہ اس کی قدرت سے، اس کی طاقت سے زیادہ جو ہے تکلیف نہیں ڈالتا ہے۔ تو اس روایت کا ظاہر بھی یہ بتا رہا ہے کہ پہلے یہ حکم تھا کہ انسان جو ہے بے اختیاری خیالات کو بھی روکے، مگر اس کے بعد جو اس حکم کو منسوخ کیا گیا۔ اس کے بعد کی روایت کو تفصیل سے ہم نہیں پڑھتے ہیں، جو آگے جا کے آپ فقہ کی کتاب میں پڑھیں گے، اس میں وضاحت کی ضرورت ہے اور اس کے اندر فقہی باریکیاں بھی ہیں۔ آسان یہ کہ اللہ کے رسول سے منسوب حدیث ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کے اوپر سے ذمہ داری ہٹا دی گئی ہے، ان کی پوری فہرست ہے، البتہ اس میں تفسیر ہے، ورنہ پبلک نے یا لوگوں نے صرف فہرست یاد کر دی تو مسئلے ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک وہ فرد بھی ہے کہ جو جس کو خیالات آتے ہیں مگر وہ خیال کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، تو خیالات کے اوپر اس کی باز پوچھ جو ہے وہ نہیں ہوگی، اس کا محاسبہ نہیں ہوگا۔ تو وبالجملہ ارقت و حاصل بعدم المؤاخذۃ والمعصیۃ علی ما لا يدخل تحت الاختیار من الخواطر والمیل والہیجان رغبت۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس بات کا یقین حاصل ہے کہ مؤاخذہ نہیں ہوگا اور گناہ نہیں ہوگا ان چیزوں کے اوپر کہ جو ذہن میں بغیر اختیار کے چیزیں داخل ہوتی ہیں، جو میزانات، جو ہیجانات، جو توجہات، جو رغبتیں، مگر ایسے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اختیار نہیں رکھتا۔ کسی کا جو ہے وہ کھانا پڑا ہوا ہے، وہ راضی بھی نہیں ہے ہمارے کھانے کے اوپر کہ ہم کھائیں، مگر اس نے سامنے سجا کے رکھا ہوا ہے، اب اس کو دیکھ کے ہمارے منہ میں پانی آ رہا ہے، تو یہ پانی ہم پی رہے ہیں اس کا، مگر یہ بے اختیاری پانی آیا ہے، اس پہ مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ چیز اٹھا کے کھا لیتے تو وہ اختیاری ہوتا، اس پہ مؤاخذہ ہوتا، مگر دیکھنے کی وجہ سے جو اثرات ہوئے وہ بے اختیاری، تو اس کا جو ہے مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح باقی ذہن میں آنے والے خیالات، البتہ گناہوں کے بارے میں، حرام چیزوں کے بارے میں، کہ ایسے نہیں ہو انہا مع عدم کون ہے اختیاریتاً تکلیف بما لا یطاق، اس سے کہ باوجود اس کے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بے اختیاری چیز ہے اور پھر حکم خدا آ جائے کہ اس سے بچو، تو یہ تکلیف ما لا یطاق ہو جائے گی، کہ ایسی بات کی ذمہ داری دی گئی کہ جس کی انسان قوت اور طاقت ہی نہیں رکھتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَنْفَكَّ عَنْ إِحْدَاثِ خَبَاثَةٍ فِي النَّفْسِ، جبکہ انسان کو پتہ ہے کہ اس کے ذہن کے اندر خیالات جو ہے وہ مسلسل گھومتے رہتے، مسلسل گردشی کرتے رہتے، مگر جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور آگے بھی بیان آئے گا کہ یہ خیالات جو ذہن میں گھومتے اس کی بنیاد ہوتی ہے، اور وہ بنیاد ہم نے خود ہی فراہم کی ہوتی ہے، جو بنیاد ہم نے فراہم کی ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے خیالات ذہن میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر بنیاد فراہم کرنے میں کوتاہی کی ہے تو اس کے اثرات انسان کے اوپر مترتب ہوں گے۔ اب جو دوسرا نقطہ تھا کہ اگر کسی شخص نے گناہ کا ارادہ کیا پھر گناہ کو چھوڑ دیا، مگر چھوڑا اس نے کس وجہ سے؟ خدا کے خاطر نہیں چھوڑا بلکہ لوگوں کی خاطر چھوڑا، یا کسی فائدے سے محرومی کے خوف سے چھوڑا، کہتے یہاں پہ جو گناہ کا ارادہ کیا تھا تو اس کو سزا ملے گی، اس گناہ کے عوض اس کی جو ہے وہ بدی لکھی جائے گی۔ اس کے لیے پھر دلیل دے رہے کہ وَأَمَّا عَلَىٰ أَنَّهُ يُكْتَبُ سَيِّئَةٌ عَلَى الْاعْتِقَادِ وَالْهَمِّ بِالْفِعْلِ وَالتَّصْمِيمِ عَلَيْهِ مَعَ تَرْكِهِ لِمَانِعٍ ذَا الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ برائی لکھی جائے گی، گناہ لکھا جائے گا، اس اعتقاد کے اوپر جو فاسد ہے، اعتقاد کا تعلق دل سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں ہوتا ہے، تو دل میں اس نے غلط عقیدہ رکھا، اور ہم میں بالفعل، دل میں اس نے ارادہ کیا کہ غلط کام کرنا ہے، وہ تصمیم علیہ ہے، وہ پکا ارادہ کر دیا کہ یہ کام کرنا ہی ہے، گناہ کرنا ہی ہے، گھر سے پورا اسی ارادے سے نکلا کہ آج تو شراب پینی ہے، اور نکلا شراب کی بوتل ڈھونڈنے کے لیے، راستے میں پہنچا بتا ہڑتال ہو گئی ہے، دکان بند ہو گئی، بوتل نہیں ملی، اس نے آگے کہا چلو گناہ سے بچ گیا میں، تو ویسے تو اس کا ارادہ نہیں تھا گناہ سے بچنے کا، وہ پکے ارادے سے نکلا تھا، وہ تو ہڑتال نے مثلا جو ہے وہ سبب بنا کے اسے بوتل نہیں ملی، تو یہاں پہ یہ گناہ سے کا اس نے ارادہ کیا تھا کہ یہاں برائی رکھی جائے گی، اس کو جو ہے جی
جی اب یہ بڑے گناہ سے بچ گیا نا. مثلا جیسے ارادہ کا چھوٹا گناہ تھا، اگر وہ عمل انجام دیتا تو بڑا گناہ ہوتا. یہ بھی نعمت ہی ہے نا. صحیح، اگر وہ شراب پیتا تو بڑا گناہ ہوتا. شراب کا ارادہ کیا، چھوٹا گناہ ہے. تو بڑے گناہ سے بچ جانا یہ بھی نعمت ہے کہ بڑے گناہ سے بچ گیا نا. ہم نے کسی کو قتل کرنے کے لیے نشانہ لگا کے فائر کیا، وہ مرا نہیں، زخمی ہوا، تو ہم بڑے گناہ کے بجائے چھوٹے گناہ میں مبتلا ہوئے، تو یہ بھی نعمت ہے. کیوں نہ وہ قتل کے گناہ میں ہوتے، یہ زخمی کرنے کے گناہ میں ہے. تو یہ خود نہ ملنا یہ بھی نعمت ہے کہ بڑے گناہ سے انسان بچ گیا. وہی ارادہ ہے، اس کے اوپر اس کی جو ہے وہ پکڑ ہوگی کہ اس نے ارادہ گناہ کا کیوں کیا تھا. تو کہتے تصمیم ہو اس کے اوپر، پکا ارادہ ہو، مگر ماں ترکی، مگر پھر بھی وہ چھوڑ دیتا ہے. کیوں چھوڑ رہا ہے؟ جیسے ماں نے کوئی رکاوٹ آ گئی، جیسے ابھی ہم نے مثال دی، یا کوئی اور رکاوٹ آ گئی کہ ارادے سے نکلا تھا کہ شراب خریدوں، وہاں پہ دکان میں دیکھا کوئی جاننے والا ہے، یا ارادہ تو کیا تھا کہ فلاں سیڑھی خریدوں گا، سیڑھی کی دکان میں جاننے والے بیٹھے تھے. یا ارادہ تھا کہ فلاں کیفے میں جاتا ہوں، وہاں بھی سیڑھی چڑھا تھا کہ بتایا دو چار جاننے والے ہیں، واپس آ گیا گھر پہ. تو اب یہاں پہ ارادہ پکا تھا، اس کا مصمم ارادہ تھا، مگر مانے آ گیا. مگر یہ مانے کیسا ہے کہ زیادہ خوف من اللہ ہے، اللہ کا خوف نہیں تھا اس کو، خدا کا خوف تھا شاید نکلتا ہی نہیں. ہاں جیسے ہی وہ وہاں پہ پہنچا خدا یاد آ گیا کہ نہیں خدا کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، پلٹ کے آ گیا، تو یہ ثواب کا سبب بنے گا. خدا کے خوف کی وجہ سے نہیں، باقی کسی خوف کی وجہ سے وہ رک گیا ہے. تو اس کے لیے برائی رکھی جائے گی، بدی رکھی جائے گی اس کے لیے کہ فہوا ان کل من اعتقاد اور ہم میں بالمعصیت فعل من افعال اختیاریت قلب. کہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ارادہ کرتا ہے انسان یا اعتقاد رکھتا ہے، یہ اپنے اختیار سے رکھتا ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ عمل فعلی نہیں، عمل قلبی ہے. دل ایک کام کرتا ہے، عقل ایک کام کرتی ہے، مگر کام تو ہے. اسی اعتقاد رکھنا اور ارادہ کرنا یہ ایک اختیاری کام ہے. انسان چاہے تو ارادہ کرے، چاہے تو نہ کرے، اور ہر اختیاری کام کے اوپر پکڑ ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے اس کی پکڑ ہوگی. وقت ثبت فی الشریعت ترتب الثواب اور عقاب علی فعل القلب اذا کان اختیاریا. اور یہ شریعت میں ثابت ہو چکا ہے کہ ثواب اور عقاب مترتب ہوتے فعل قلب کے اوپر بھی، اگر وہ اختیاری حالت میں کیا ہو. ایک انسان نے حالت اختیار میں کلمہ پڑھا، یعنی دل سے جو ہے وہ اعتقاد کیا، اب اسے کوئی کام نہیں کیا تھا، نماز پڑھی نہ روزے رکھے، فوراً مر گیا، وہ مسلمان لکھا جائے گا، حالانکہ اس نے کوئی عمل انجام ہی نہیں دیا ہے. تو یہ دل سے کلمے کو قبول کرنا، اس کا مطلب فعل اختیاری تھا، اس کو اس کا اجر مل رہا ہے. اسی طرح سے کافر جو دل میں کفر رکھ رہا ہے، بلکہ سب سے واضح مثال تو کس کی ہوتی ہے؟ منافق کی، کہ جو زبان پہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے، دل میں نفاق ہے، تو اس کو اجر کس کی بنیاد پہ مل رہا ہے؟ اس کو جو ہے ثواب مل رہا ہے یا عقاب مل رہا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو عقاب مل رہا ہے. تو وہ عمل تو مسلمان وارا کر رہا ہے، پھر عقاب کیوں مل رہا ہے؟ اس کا مطلب قلب جو کام کرتا ہے وہ بھی شمار ہوتا ہے، دل جو کام کرتا ہے وہ بھی شمار ہوتا ہے. تو چونکہ دل میں اس کے نفاق ہے تو اس کے بدلے میں اس کو سزا مل رہی ہے. تو اعمال مترتب ہوتے ہیں فعل قلبی کے اوپر بھی، اذا کان اختیاری، جب فعل قلبی جو ہے اختیاری ہو. قال اللہ سبحانہ، جیسے اللہ سبحانہ نے واضح طور پہ یہ بات سورہ اسراء کی آیت نمبر 38 کے اندر بتائیے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کہ انسان کی نگاہیں، یعنی انسان کی سماعت، بصارت اور دل، یہ سارے کے سارے جو ہے مسئول ہیں، ان سے سوال کیا جائے گا کہ آنکھ سے کیا دیکھا، کان سے کیا سنا، اور دلوں میں کیا خیالات گزرے، کیا باتیں آئی. تو یہاں پہ خیالات تو چلو بے اختیاری نکل گئے، مگر ارادے کرنا دل سے کہ فلاں کام کرنا ہے، اس کا ارادہ کیا، یہ ارادہ اختیاری تھا. تو اب اس کے اوپر جو اس کی پکڑ ہوگی. وقال سبحانہ، اور اللہ سبحانہ کا یہ فرمان کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. کہ مفہوم اس کا یہ کہ اللہ جو ہے
جو قسموں میں تم بیہودہ قسمیں کھاتے ہو. البتہ یہ آیت کا یہ والا حصہ بھی تفسیر طرف ہے. 1 منٹ یہ ترجمہ ہو جائے. اس کے اوپر جو ہے وہ مواخذہ نہیں کیا جائے گا. مگر پروردگار تمہارا مواخذہ کرے گا بما کسبت قلوبکم، جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے، جو تمہارے دلوں نے انجام دیا ہے، اس کے وہ تمہارا مواخذہ ہوگا. جی ثواب ملے گا ارادے پہ، ملے گا. اگر ارادہ تھا اس کا نیکی کرنے کا اور وہ نہ کر سکا تو ثواب ملے گا. اس میں نہ کرے تو پھر جو ہے وہ اچھی نیت کا شاید ثواب ملے اسے، مگر وہ کرنے والا ثواب نہیں ملے گا. مگر ایک کا پکا ارادہ تھا، اس کے بعد وہ نہ کر سکا تو ممکن ہے وہ فیل والا ثواب ملے، اسے انجام دیتا وہ والا ثواب ملتا اسے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیں محمد، کہ انما یحشر الناس علی نیاتہم، کہ لوگوں کا حشر و نشر کس پہ ہوگا؟ ان کی نیتوں کے اوپر. تو نیت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے. اس کا مطلب ارادوں کے اوپر بھی پکڑ دھکڑ ہوگی. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا التقى المسلمان بسیفہما فالقاتل والمقتول فی النار، کہ جب دو مسلمان آپس میں ٹکرائے اور تلوار لے کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے تو اس میں قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، ایک مسلمان نے دوسرے کو قتل کر دیا، دوسرے کو چانس نہیں ملا اس کو قتل کرنے کا. کہتے قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. قیل یا رسول اللہ حاضر قاتل ہو فما بال المقتول، لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول خدا یہ تو قاتل ہے، چلو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جہنم میں جائے، وہ مقتول کا کیا قصور ہے؟ تو قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ اراد قتل صاحبہ، اس کا ارادہ تو تھا سامنے اور قتل کرنے کا. یہ اور بات ہے کہ وہ قتل نہیں کر سکا، سامنے والے نے پہلے وار کر دیا. اب اس کا ارادہ تھا، یہ بھی جہنم میں جائے گا. تو یہاں پہ ارادے کے اوپر اس کو سزا مل رہی ہے جبکہ وہ عمل انجام نہیں دیا ہے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم لکل امرئ ما نوی، کہ ہر آدمی کے لیے وہ چیز ہے کہ جس کی وہ نیت کرتا ہے، جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. نہیں، بچانے کی لحاظ سے کیا ہو تب نہیں، یہ تو دونوں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے آئے ہیں. وہ تو آئے دونوں کو ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، بچانے کے لیے دفاع میں وہ مارا جائے وہ نہیں آئے گا اس کے اندر. کہ ہر آدمی کے لیے وہی والی چیز ہے کہ جو جس کی اس کو نیت تھی، جو اس نے ارادہ کیا تھا. والآثار الواردۃ فی ترتب عقاب علی الہم بالمعصیۃ کثیرۃ، کہ یہ تو ہم نے چند مثالیں دی ہیں، ورنہ وہ روایات، وہ آیات جو اس حوالے سے موجود ہیں کہ ارادے کے اوپر بھی گناہ لکھا جائے گا، وہ بہت ساری ہیں. کہ وہ اطلاق و محمول علی غیر صورت ترک خوف من اللہ ہے. تو ویسے تو مطلق ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہر گناہ کے ارادے کے اوپر سزا ہو، مگر یہ کہ پھر اس اطلاق کو جو ہے منصرف کیا گیا فقط اس مورد کے لیے، یعنی اس مورد کو نکال دیا کہ جہاں انسان نے ارادہ کیا مگر پھر خوف خدا کی وجہ سے رک گیا تو وہاں گناہ نہیں لکھا جائے گا. مگر جہاں پہ وہ رکا مگر خوف خدا نہیں تھا تو وہاں پہ جو ہے وہ سزا ملے گی. کہ ولما یاتی من انہ فی ہذہ الصورۃ تکتب بها حسنۃ، اس لیے کہ جب روایت میں یہ بات آ گئی ہے کہ اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے اور پھر خوف خدا کی وجہ سے رک جائے تو اس کے اوپر گناہ نہیں لکھا جائے گا. تو اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ ارادے کی وجہ سے سزا نہیں ملے گی. اس کے علاوہ والی صورت میں جہاں پہ گناہ کا ارادہ کیا تھا اور اس نے چھوڑا غیر خدا کے خوف کی وجہ سے، وہاں پہ گناہ لکھا جائے گا. نہیں تو نماز پڑھ تو نیت سے رہا ہے نا، نماز میں اگر ارادہ شامل ہے تو پھر نماز ہو جائے گی. چاہے مثلا دل سے نہ پڑھنے یا شاید توجہ نہ ہونا یہ مراد ہوگا، توجہ نہیں ہوتی وہ ثواب میں تو شاید کمی کا سبب بنے، مگر اصل نماز ہو جائے گی اگر باقی شرائط پورے ہیں نماز کے جو ہے وہ.
اور ارادے کے ساتھ پڑھ رہا ہے، مگر ایسے ہی کھڑا ہو گیا ہے، ارادہ ہی نہیں ہے، تو پھر نماز بھی شمار نہیں ہوگی۔ وَكَيْفَ لَا يُؤَاخَذُ عَلَىٰ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ مَعَ أَنَّ الْمُؤَاخَذَةَ عَلَى الْحَرَكَاتِ الرَّدِّيَّةِ مِنَ الْكِبْرِ وَالْعُجْبِ وَالرِّيَاءِ وَالنِّفَاقِ وَالْحَسَدِ وَغَيْرِهَا قَطْعُ الثُّبُوتِ مِنَ الشَّرْعِ۔ اور اب بھی کوئی نہیں مانتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں ارادے پہ تو گناہ نہیں ہونا چاہیے، فقط اس نے ارادہ کیا ہے، پھر چھوڑ تو دیا اس نے، چاہے غیر خدا کے خوف سے چھوڑا، تو کہتے پھر آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے جو شریعت نے کہا ہے کہ کبر کا گناہ ملتا ہے۔ کبر کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اندرونی کیفیت سے ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو غرور میں آ کے یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں سب سے، یا علم میں بڑا ہوں، یا دولت میں بڑا ہوں، یا شہرت میں بڑا ہوں، اور دوسروں کو حقار کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو یہ قلبی کیفیت ہے۔ اس طرح سے عجب، کبر سے پہلے والا مرحلہ کہ جہاں پہ انسان اپنے اعمال کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے جیسا اچھی گفتگو کوئی نہیں کر سکتا، میرے جیسی اچھی نماز کوئی نہیں پڑھتا، میرے جیسی اچھی دعا کوئی نہیں پڑھتا۔ جب انسان کو اپنے چیزیں پسند آنے لگے بہت، کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت مثلا اچھا پڑھنے والا ہوں، میں بہت اچھا پڑھانے والا ہوں، جو کیفیاتیں ہیں۔ یا ریا، دکھاوا، تو دکھاوے کا ارادہ دل سے ہوتا ہے، ویسے تو نماز ہی پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھے میری نماز کو، کہ کیا میری قرات ہیں، کتنی میں مثلا جو ہے متواضع ہو کے نماز پڑھتا ہوں، کتنی دلچسپی سے پڑھ رہا ہوں۔ یا دوسری ریا کی چیزیں کہ سخاوت کر رہا ہے دکھا دکھا کے، تو یہ ریا کی کیفیت بھی اندرونی ہے۔ نفاق ہے، نفاق تو بالکل واضح مثال ہے اس کی، کہ جہاں پہ وہ دل سے زبان سے منافق ہوتا ہے، زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو نفاق پہ سزا ملتی نہیں ملتی؟ تو نفاق پہ ملتی ہے، تو پھر یہاں پہ گناہ کے ارادے پہ بھی ملنی چاہیے۔ اس طرح حسد، یہ بھی جو ہے وہ اندرونی کیفیتیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں شریعت میں قطعاً یہ ثابت ہے کہ ان کو کا مواخذہ ہوگا، ما کونہا افعالا قلبیا، باوجود اس کے کہ یہ افعال قلبی ہیں۔ وقد ثبت فی الشریعۃ ان من، اس کے بعد یہ مثال ہے یہ، اور اس کے بعد کی چیزیں انشاءاللہ اگلے درس میں دے دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔